الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. محترم اساتذہ گرامی قدر، ذمہ داران ادارہ اور عزیز طلبہ، ابھی آپ کے سامنے استاد گرامی حفظہ اللہ نے آپ کی تربیت سے متعلق بہت قیمتی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور حقیقت میں اگر غور و تدبر کیا جائے تو یہ تصور ذہن میں بیٹھتا ہی نہیں ہے کہ قرآن و سنت کی دنوں رات تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے اتنا دور ہو جائیں کہ ان کی کبھی کبھار نمازیں بھی چھوٹیں اور مسجدیں بھی ویران پڑی رہیں۔ یہ بڑا عجیب تصور ہے، اور اس کا جو نتیجہ دیکھنے میں مل رہا ہے، یہ نتیجہ اس بات کا عنوان ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے یہاں آنے میں اور قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے میں اخلاص کا فقدان ہے۔ اگر آپ نیتوں کی بہتری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے یہاں آئے ہوتے، اس چہار دیواری میں بنا بنایا نظام آپ کو جو مل رہا ہے اس سے آپ نے فائدہ اٹھایا ہوتا، تو اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوتا جس نتیجے کا شکوہ ہمیشہ ذمہ داران آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ اپنے حال کو، اپنی نیتوں کو، اپنے عمل کو، اپنے کردار کو درست کریں، اس کی اصلاح کریں، اور اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جس سے اللہ رب العالمین نے آپ کو سرفراز نہ فرمایا ہو۔ داخلہ لینے کے بعد سے فراغت کے حصول تک ادارہ ہر ممکن چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کرے اس حالت میں کہ وہ اپنے گھر میں امن و امان کے ساتھ زندگی گزار رہا اور صحیح سالم ہے، بیماریوں سے صحت مند ہے، زندگی صحت مندی کے ساتھ گزار رہا ہے اور بیماریوں سے محفوظ ہے، اور اس کے پاس دن بھر کی روزی موجود ہے، ناشتے میں کیا کھانا ہے، دوپہر کا کھانا کیا ہے، رات میں کیا کھانا ہے، پیٹ بھر کے سیر ہو کر کے آرام کے ساتھ سونے کو مل رہا ہے، آرام کے ساتھ ساری کی ساری نعمتیں بند کمروں کے اندر اور آپ کی ٹیبل پر آپ کے خدمتگاروں کے ذریعے سجائی جا رہی ہیں، اور بڑے آرام کے ساتھ آپ اس سے فائدہ اٹھا کر کے رات میں آرام کی نیند سوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا اس کے پاس پوری دنیا موجود ہے۔ آپ نکلیں فقراء اور مساکین کو دیکھیں جن کے پاس صبح ہوتی ہے تو شام کا کھانا نہیں ہے، شام ہوتی ہے تو صبح سیر ہو کر کے سونے یا کام پر نکلنے کا بندوبست نہیں ہے۔ اگر ان کی زندگی دیکھیں گے تب آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو جو نعمتیں مل رہی ہیں یہ نعمتیں دنیا کی بہت ساری قومیں اس سے محروم ہیں۔ آپ بڑے آرام کے ساتھ چہار دیواری میں امن و سلامتی کی زندگی گزارتے ہیں، آپ کو سکون کی سانس لینے کا موقع ملتا ہے۔ بیمار پڑتے ہیں تو آپ کے اساتذہ آپ کی فکر کرتے ہیں کہ آپ کو علاج کے لیے یا ڈاکٹر کے پاس پہنچایا جائے، آپ کے لیے بندوبست کسی حد تک موجود ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے پاس مہیا ہیں جس کے ذریعے سے آپ زندگی گزار سکیں۔ صاف و شفاف پینے کا پانی، کھانے کے لیے روزی روٹی، یہ ساری کی ساری چیزیں مہیا ہیں۔ اب آپ کے پاس آپ نے دنیا کو سر کر لیا، دنیا کو فتح کر لیا۔ آپ کے لیے صرف ایک ذمہ داری ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں
اس مقصد میں اگر آپ کے یہاں نیک نیتی نہیں ہے تو اخلاص پیدا کریں اور اس مقصد کے لیے دن و رات کو ایک کر دیں. قرآن و سنت کی اور منہج سلف کی تعلیم یہ آپ کے یہاں پر داخل ہونے کا بنیادی مقصد ہے، اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں میں سے بنائیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اور اس میں پہلی چیز امام عادل کے بعد فرمائی وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں نشو و نما پاتا ہے، عبادت کو انجام دیتا ہے، صحت مندی موجود ہے، صحت یابی موجود ہے، کھانے پینے کا سامان وقت پر ملتا ہے، امن و سکون ہے، کوئی باہر سے آ کر کے آپ کی کنپٹی پر کوئی چیز رکھ کر کے آپ کو خوف زدہ نہیں کر سکتا، سارا بندوبست ہے. ایسی صورت میں آپ کی نوجوانی کی عمر ہے جو تیزی کے ساتھ ڈھل رہی، ایک ایک لمحہ اس کا کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہر لمحے میں آپ موت سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اپنی اس نوجوانی کی زندگی کو ایسی نشو و نما اور عبادت میں گزاریں کہ قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا تو اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ آپ کو نصیب ہو. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور یہ انجمن جو ہر سال باقاعدگی کے ساتھ آپ کے درمیان منعقد کی جاتی ہے، آپ تحریر میں، تقریر میں، ارتجالی تقریر میں، کوئز میں، مشاعروں میں، مختلف زبان کے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت، اس کے حفظ وغیرہ میں حصہ لیتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو دنیا کے لیے نفع بخش بنانے کا ذریعہ ہے. آپ دنیا کے لیے کتنے مفید ہو سکتے ہیں. آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اس کو اپنی زبان میں دوسروں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے کیسے پیش کر سکتے ہیں، اپنی ذات کو دنیا کے لیے مفید کیسے بنا سکتے ہیں، یہ بنیادی مقصد ہے اس نادر طلبہ کے قیام کا کہ آپ کو بولنا آ جائے، آپ کو لکھنا آ جائے، آپ کو قرآن مجید کی تلاوت پر عبور حاصل ہو جائے، آپ قرآن و سنت اور نصوص شریعت کو سمجھنے لگے، اس کی تعبیرات آپ کے پاس ہو کہ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں. آپ کی زندگی میں اتنا اتار چڑھاؤ ہو الفاظ کے انتخاب میں کہ آپ خطیبانہ انداز اختیار کر کے لوگوں کے سامنے کوئی چیز پیش کر سکیں. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کے لیے مفید بنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، کہ لوگوں کی اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخص اور سب سے زیادہ محبوب شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو. یہ نفع پہنچانے کے وسائل ہیں جو آپ کو یہاں سکھائے جاتے ہیں. ہفتہ واری انجمن میں ہر ہفتے آپ کو موقع دیا جاتا ہے اور اس کے بعد سالانہ اجلاس میں ایک بڑی تعداد اور مہمانان گرامی قدر اور کئی حکم آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کے سامنے آپ کی ہمت کو اور بڑھانے کے لیے، آپ کی زبان کو اور کھولنے کے لیے، آپ کے اندر مسابقت اور مقابلے کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے اور اس غرض سے کہ آپ دوسرے پر نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کی اپنے اندر اسپیڈ پیدا کریں، اپنے اندر جوش پیدا کریں. اس مقصد کے لیے یہ نادر طلبہ کا اجلاس منعقد کیا جاتا ہے. اس مقصد کو مکمل طریقے سے آپ بروئے کار لائیں اور اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ جتنا زیادہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، آپ کا ذہن و دماغ، آپ کی ذہانت، آپ کی صلاحیتیں اتنا زیادہ کھولیں گی. اللہ رب العالمین سے قربت کا، تقوی اور پرہیزگاری کا، قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کا، اخلاص کا اور دل کی پاکیزگی کا سب سے بہترین اور سب سے شاندار نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو توفیق ملتی ہے رب کائنات کی، اور اس توفیق کے نتیجے میں اس کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت کے سنورنے کی بھی امید کی جا سکتی ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے اگر معاملات مشکل ہونے لگیں،
تو اس بات کو سمجھ لے کہ وہ گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، کیونکہ گناہوں کو انجام دینے کے نتیجے میں فطری طور سے اللہ رب العالمین اس کے مسائل کو مشکل فرما دیتا ہے. اس کے دنیاوی امور بھی مشکلات کے ذریعے حل ہوں گے اور دینی امور میں بھی اس کو مسائل کو حل کرنے میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اسی حقیقت کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور ایسے مقامات سے، ایسی جگہوں سے اس کو روزی ملتی ہے کہ وہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا. اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ دل کو خراب کرنے والی یا دل کو فاسد کرنے والی 5 چیزیں ہیں. یہ 5 چیزیں ہمارے طلبہ کے اندر سے ختم ہونی چاہیے. اس افتتاحی اجلاس میں میں اس بات کو آپ کے سامنے تاکید کے ساتھ رکھنا چاہوں گا کہ ان چیزوں کو آج ہی سے اس بات کا عزم کریں کہ اپنی زندگی سے رخصت کریں گے. 5 چیزوں میں کثرت الخلطہ، بہت زیادہ لوگوں میں مل جل کر کے زندگی گزارنا. جتنا مل جل کر کے چلیں گے اتنا جھوٹ بولنے کے عادی بنیں گے، ہنسی مذاق کریں گے، وقت ضائع کریں گے. جتنا زیادہ مل جل کر کے زندگی گزاریں گے اتنا زیادہ آپ مفسدات اور فسادات کی جانب بڑھیں گے. ملنا جلنا نیکی کے کاموں کے لیے، اخلاص کی تکمیل کے لیے، قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کے مقاصد اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے یہ اچھی چیز ہے. لیکن فضول وقت ضائع کر کے آپ لوگوں سے ایسے ہی اٹھتے بیٹھتے رہیں اور وقت گزاری کریں، وقت کو ضائع کریں، تو یہ آپ کے دل میں فساد پیدا کرنے والی چیز ہے. دوسری چیز ہے والاسراف فی الطعام، کھانے پینے کی چیزوں میں اسراف کرنا، ضرورت سے زیادہ کھانے پینے کو ضائع کرنا. آپ کا پیٹ ایک کھانے سے بھر سکتا ہے، لیکن زبان کی لذت آپ کے جیب میں اگر پیسہ ہے تو آپ کو مجبور کرتی ہے کہ میں 10-20 آئٹم خرید کر کے کھا لوں. بھوک نہیں لگی ہے تو بھی آج ایک فیشن بن گیا ہے کہ لذتیں محسوس کرنے کے لیے بازار میں نکل جائیں اور تھوڑا بہت کچھ چکھتے رہیں، کھاتے رہیں. بھوک نہیں لگی ہے تو بھی ہم لذت محسوس کریں گے، اور یہ چیز انسان کے لیے بیماریوں کا سبب ہے اور یہی انسان کے دل کے فساد کا ذریعہ ہے. وَكَثْرَةُ النَّوْمِ، اس کے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے. فجر کی نماز چھوڑ کر کے جو سوئے اس کے بارے میں اجماع ہے کہ وہ بہت زیادہ نیند سے محبت کرتا ہے. تو بہت زیادہ سونا یا سونے سے بہت زیادہ الفت و محبت رکھنا، یعنی ہر وقت انسان اس طاق میں رہے کہ میں اپنی نیند کیسے پوری کر لوں، یہ بھی انسان کے دل کو فساد کا شکار بناتا ہے. وَالتَّعَلُّقُ بِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں سے زیادہ تعلقات بنانا. جو تعلق بنانے کا آپ کو موقع ملتا ہے وہ تعلق رب کائنات سے بنائیے. فرض پڑھ چکے ہیں، نوافل پڑھ لیجئے، نوافل کی ادائیگی کر چکے ہیں، تلاوت کا اہتمام کر لیجئے. تلاوت کا اہتمام کر چکے ہیں، صبح شام کے اذکار اور استغفار سے اپنی زبان کو معطر کرتے رہیں. اس سے آپ کا دل ہمیشہ بیدار رہے گا اور اس کو نیک کاموں کی توفیق ملتی رہے گی. وہ تمنی اور بہت زیادہ تمنا کرنا، یہ آج کے انسان کی ایک فطرت بن گئی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی مثال ایسے ہی ہے کہ اس کو ایک وادی بھر کر کے سونا مل جائے تو یہ تمنا کرتا ہے کہ مجھ کو ایک وادی اور مل جائے. یہ تمنا جو ہے ضرورت سے زیادہ کما لینے کی یا ضرورت سے زیادہ مال کو بٹورنے کی، یہ آپ کو دنیا دار بنا کر کے تباہ کر دیتی ہے. آپ دین کے لیے وقت نہیں نکال پائیں گے. روزی روٹی کی ذمہ داری رب کائنات نے لے رکھی ہے، لہذا اس پر توکل کریں، اعتماد کریں. وہ ذرائع کھولے گا اور اپنی زندگی کو دین کو سمجھنے، دین کا فہم پیدا کرنے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو اور اس کی رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے تجدے قربان کرنے. اسی میں آپ کی دنیا کی بھی کامیابی ہے اور اسی میں آپ کی آخرت کی بھی کامیابی ہے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو.
وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔